الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست سنت جو داڑھی ہے اس پر بات چل رہی ہے۔ یہ ایسی سنت ہے جو قبر میں بھی انسان کے ساتھ جاتی ہے، اور داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں بلکہ واجب بھی ہے۔ اور کسی شخص نے کہا کہ چونکہ میں اس کو سنت سمجھتا ہوں اس لیے کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی کاٹ دیتا ہوں، تو اس کو بھی پھر یہی جواب دیا گیا کہ النکاح من سنتی، نکاح بھی کس میں سے ہے؟ سنت میں سے ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ نکاح بھی میری سنت ہے۔ تو بیوی بھی کبھی رکھ لو کبھی چھوڑ دو، یہ کھیل وہاں بھی کرتے رہو پھر نعوذ باللہ۔ تو دین کے شعائر کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ یہ چونکہ 1,24,000 کم و بیش تمام پیغمبر نبیوں کی سنت ہے، اور 1,24,000 کم و بیش تمام صحابہ کی بھی سنت ہے۔ سب نے سلسلہ وار سب نے داڑھی رکھی، اور کہتے ہیں کہ اگر ایک نعمت اللہ نے آپ کو دی ہو اور آپ اس کی ناقدری کریں ناشکری کریں، اس کو نہ رکھیں، کیونکہ یہ تو نعمت ہے نا، خود آ رہی ہے، یہ آنا بھی نعمت ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کو یہ آتی نہیں ہے اور وہ اس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ بال اگائیں، کیونکہ یہ طاقت کے اضافے کا بھی ذریعہ ہے۔ کیسی کیسی میڈیسن لگاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اللہ کی نعمت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب نعمت کی ناشکری کرے پھر اللہ جب یہ اس نعمت کو رکھنا بھی چاہے تو اللہ پھر اس سے توفیق چھین لیتے ہیں، پھر اللہ بھی توفیق ہی نہیں دیتے ہیں۔ پوری کوشش کرے پھر اللہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے، کہتے ہیں جو تقریباً 3 سے 4 نسلوں تک اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، پھر ان کی نسلوں میں اولاد میں ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں پھر داڑھی پیدا ہی نہیں ہوتی، داڑھی چہرے پہ آتی نہیں ہے، اللہ سرے سے ہی مٹا دیتا ہے۔ یہ وبال ہوتا ہے گناہ کا، یہ خطرناک عذاب ہے کہ ایک نعمت کے ہوتے ہوئے اس کی ناشکری کی جائے۔ جیسے ایک 21 گریڈ کا افسر تھا، یہ سرکاری نا، اور 21 گریڈ کوئی کم نہیں ہوتا، 21 گریڈ یہ بڑے لیول کا بندہ ہوتا ہے۔ تو اس کی باتیں بھی ایسی تھیں تکبرانہ، اور وہ رشوت خور بھی تھا، راشی کہتے ہیں اس کو۔ رشوت کی پائپ لائن لگی ہوئی ہے، پیسہ آ رہا ہے دھڑا دھڑ، اور انسان رشوت لے رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے لے رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے۔ حالانکہ بیوی بچے تو اس کے مرنے کے بعد 2 منٹ بھی اس کے ساتھ قبر میں لیٹیں گے تھوڑی، کوئی بھی نہیں، اس کو وہیں پھینکیں گے گڑھے میں اور مٹی ڈالیں گے اور یہ جا وہ جا۔ اگر نیک اولاد نہیں ہوئی وہ تو اس کو دعاؤں میں، وہ دعا نماز پڑھے گی تو دعا کرے گی نا، تو یاد کرے گی۔ قرآن پڑھیں گے توفیق ہوگا، اپنے لیے نہیں پڑھتے وہ تمہارے لیے کہاں پڑھیں گے؟ نیک ہوگی اولاد تو پڑھے گی۔ تکبرانہ انداز تھا۔ اب اس نے گھر خرید لیا، وہ اتفاق ایسا ہوا کہ مسجد کے پاس ملا ہوا گھر، اب وہ خرید تو لیا لیکن تھا یہ رشوت خور 2 نمبر آدمی، نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب مؤذن نے فجر میں اذان دی، تو یہ سچا واقعہ ہے، اذان دی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب یہ بڑا غصہ ہوا، دن میں اس نے مؤذن کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ اذان اسپیکر میں نہیں دیا کرو، فجر کی اذان جو ہے نا میری آنکھ کھل جاتی ہے، میری نیند خراب ہو جاتی ہے، بغیر اسپیکر کے اذان دو۔ اب اس نے جا کے مسجد میں انتظامیہ کو بتا دیا بھئی یہ ایسا بندہ کہہ رہے۔ تو محلے والوں نے، بزرگوں نے کہا بھئی ہم تو وقت دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمیں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو اذان سنتے ہیں
اور یہی طریقہ ہے اسلام میں، شریعت میں بھی۔ ہم اذان سن کے آتے ہیں نماز کے لیے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر اس کو تکلیف ہے ایک شخص کو تو یہ اس نے گھر یہاں کیوں خریدا ہے؟ دور خریدے، جائے بیچے یہاں سے، گھر دور لے لے۔ کہتے ہیں اگلے دن پھر مؤذن نے اسپیکر میں اذان دی، اب اس کو پھر آنکھ کھل گئی۔ اب اس نے دن میں اس کو بلایا اور بلا کے جو ہے نا ایک چماٹ لگا دیا رکھ کے، اور کہا کہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی، جو ایک افسروں کا طریقہ ہوتا ہے نا۔ اب وہ بیچارہ غریب آدمی، اس نے برداشت کر لیا، وہ چپ کر کے چلا گیا وہاں سے۔ لیکن اللہ کا نظام برداشت نہیں کرتا، اللہ کا نظام ایک سیکنڈ میں اکھاڑ کے پھینکتا ہے اور انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے۔ یہ بھی ہم نے کل بھی ایک واقعہ دیکھا، میں نے خود آنکھ سے، وہ بھی کبھی سنا دوں گا۔ کل ہم نے دیکھا جب آدمی طاقت کے نشے میں آتا ہے نا، پھر اللہ اس کو دو طرح سے نا، بہت آسان طریقے اللہ کے پاس تو بہت سارے، لیکن ہمیں جو نظر آ جاتے ہیں نا، ایک بیماری کا، اور دوسرا اللہ اس کی عزت چھین لیتے ہیں انسانوں میں سے۔ اب ہر بندہ تھو تھو کر رہا ہے، جو ابھی پہلے یس سر اور اوکے سر اور سلیوٹ مار رہے تھے، وہی کیا کر رہے ہیں؟ لانتے دے رہے ہیں شکل پہ، کہ دفعہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیں یہ ہے، یہ اوقات۔ اب اس نے جو ہے چماٹ مار دیا، اب وہ تو چپ کر کے چلا گیا برداشت کر کے، اس نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کا نظام حرکت میں آ گیا۔ اب تھوڑا ہی وقت گزرا اور اللہ نے اس کے دونوں ہاتھوں پہ نا فالج ڈال دیا۔ فالج ڈالا تو یہ ہاتھ نا ایسے ہو گئے، اب یہ یہاں سے نہ ہل رہے ہیں، نہ اوپر جا رہے ہیں، نہ نیچے، ادھر اکڑ گئے سینے پر، ایسا فالج۔ جب اکڑ گئے تو اب دفتر جا رہے، لیکن کام ہی نہیں ہو رہا، اس سے دستخط کیسے کرے؟ افسر نے دستخط کرنا ہے نا، اب کام ہی نہیں ہو رہا۔ تو ایک وقت آیا، دفتر والوں نے لکھا بھائی اس کے خلاف، اور تھوڑے ہی وقت میں اس کو فارغ کر دیا، نوکری سے گیا۔ اب وہ جو رشوتیں آ رہی تھیں، وہ جو پیسہ آ رہا تھا، سب بند۔ اب گھر پہ پڑ گیا، اب ہاتھ نہیں ہلا سکتا، کھا پی نہیں سکتا۔ بیوی خدمت کر رہی، 1 سال اس نے خدمت کری، اس کو باتیں سناتا رہا، کیونکہ افسری تھی نا اس کے اندر، آرڈر چلانا، حکم دینا کہ یہ کیسا کھانا دے رہی ہے، ٹھنڈا دے رہی ہے، فلانی نمک کم ہے، یہ وہ ہے، بچوں کے سامنے بیوی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ اب بیوی نے 1 سال تو خدمت کری، 1 سال بعد اس نے کہا کہ بھائی میں تو ایک نسلی خاندان کی عورت ہوں، شریف عورت ہوں، میں تو آپ کی اپنے چین سکون کو غارت کر کے آپ کا میں نے کرا سب، لیکن آپ بچوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں مجھے، لہذا میں تو جا رہی ہوں، اب آپ خود اپنا معاملہ دے کرو۔ بچے لیے اس نے، وہ چلی گئی۔ اب پڑوس میں اس کا بھائی تھا، اب کھانا بھی نہیں کھا سکتا نا، دونوں ہاتھ ایسے ہیں، تو اس کو اس نے بھلے وقت میں بڑی مدد کی تھی۔ اس کو کہا بھائی بڑا بھائی باپ کی جگہ، اب تو میری خدمت کر۔ وہ اس کو اٹھا کے لے گیا چارپائی سمیت گھر۔ بیوی کے بچوں کو بولا بھائی اس کی خدمت کرو، میرا بھائی ہے، اس نے بڑے ہماری مدد کری ہے۔ اس کی بیوی نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، تھوڑا عرصہ کی، اب ادھر بھی اپنی افسری جھاڑنے لگ گیا بھابھی کے اوپر، چائے ٹھنڈی دے دی، فلانا کر دیا، یہ کر دیا۔ بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بچوں نے، بیوی نے بھی بولا اپنے شوہر کو بھائی یا تو اس کو رکھ لے یا مجھے، فیصلہ کرو۔ اس نے دیکھا جب میرا گھر ٹوٹ رہا ہے اس کے چکر میں، بچوں نے بھی بولا ابا جان اس سے جان چھڑائیں، یہ کیا آدمی ہے، بلا وجہ گالیاں دے رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے ہماری ماں کو۔ اس نے بھی بچوں سمیت چارپائی اٹھائی اور گھر سے باہر سڑک پہ رکھ دیا۔ اب اللہ کی کرنی دیکھیں، دھوپ میں جب گرمی بڑھی تو اللہ نے اس کے پیروں پہ بھی فالج ڈالا، پھر پیر بھی کہتے ہیں ایسے اکڑو ہو گئے نا، یہاں سینے پہ آ گئے، دونوں سینے پہ چپک گئے، ایسا فالج۔ اب نہ ہاتھ ہل رہے نہ پیر، پہلے پیر سے چل تو سکتا تھا نا، وہ بھی گیا، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے روڈ پہ دھوپ میں۔ اب 1 دن گزر گیا، 1.5 دن گزر گیا، اگلے دن بھوک سے مر رہا ہے۔ تو ایک کوئی کالج بچہ جا رہا تھا، اس کو اس نے آواز لگائی بھائی اللہ کے نام پہ دے دے۔ وہ بچے نے 10 روپے
نکال کے پکڑائے تو کہتا ہے بھائی میں 10 روپے کا کیا کروں گا، روٹی لا کے مجھے کھلا دے کسی طرح۔ ابھی وہی اللہ کا نام جو مؤذن لے رہا تھا اس پر کیا کہہ رہا تھا، میں نے سننا نہیں ہے یہ نام، بند کر اس نام کو۔ ابھی اسی رب کا نام لے کر نا مانگ رہا ہے روٹی، پیسے بھی نہیں چاہیے۔ وہ بچے نے بولا بھائی میں تو کالج جا رہا تھا، جلدی جلدی وہ روٹی کہیں سے خرید کے لایا، اس نے اس کو دی، رکھ دی زمین پہ، رکھ دی سڑک پہ، کہا بھائی کھا لینا۔ کہتا بھائی میں کیسے کھاؤں گا، میں تو نہ ہاتھ دیکھو پیر دیکھو، میں کیسے کھاؤں، تو کم از کم میرے ہاتھ میں تو پکڑا دو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑانا چاہا تو ہاتھ کام ہی نہیں کر رہا، انگلیاں پکڑ ہی نہیں پا رہا۔ پھر کہا بھئی پیر میں پکڑا دو، پیر سے کہتے پکڑائے تو انگوٹھے کی انگلی اور اس سے نہ سینے سے اس نے دبا لیا روٹی کو، اور وہیں پکڑے پکڑے نوچ نوچ کے نہ کھانے لگ گیا۔ اس نے تو بولا بھئی میں تو کالج جانا ہے، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں، ایسے ہی کھا لو۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ دیکھیں روڈ پر پھر بٹھا کے نا کتے کی طرح پیر سے وہ پکڑتا ہے نا اور منہ سے نوچ کے کھاتا ہے، کہ جب تم میری نعمت کو نہیں شکر ادا کرو گے پھر میں ایسے بھی کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ایسا کرنا۔ بہرحال ہم اس نعمت کا نا بھائی شکرانہ ادا کریں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے جو ہمیں سنتوں کا موقع دیا ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مصر میں بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث جو بلند ترین درجے کا بھی ہو نا، وہ داڑھی نہیں رکھ سکتا، سختی ہے۔ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بہت نعمت ہے اللہ کی، آپ رکھ سکتے ہیں اور پھر نہیں رکھتے، تو پھر آپ اس چیز کے لیے تیار رہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔